Assalamu alaikum ji, Ramadan Mubarak. Again, it's 11th Sahri here in Saudi Arabia और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आज 10वीं है और इंग्लिश भी मेरी ख़त्म हो गई है अब और पंजाबी भी मुझे थोड़ी बहुत ही आती है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं उर्दू के ऊपर और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू जी। तो हम कर रहे हैं अपनी 11वीं सहरी की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह और एज़ यूजुअल हस्बैंड के लिए तो वही स्पेशल रोटियां हैं और ये साइड पे थोड़ा सा शाम वाला सैलड बचा हुआ था उसको मैं हटाना भूल गई। बाद में याद आया कि यार ये क्या वीडियो में आ रहा है साइड पे ना, क्योंकि कैमरा साइड पे फिक्स किया होता है तो पता नहीं होता कि, और सम टाइम मेरे साथ ये भी हो जाता है कि मैं अपनी तरफ से ये समझ रही होती हूँ कि मैंने ऑन कर दिया तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है और मैं लगी हुई हूँ काम करने के लिए आगे पीछे इधर उधर, तो बाद में पता चलता है कि भाई कैमरा तो ऑन ही नहीं हुआ था, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। खैर अब ये मैं जो है ना अपने लिए यहाँ पे अंडा बनाऊँगी और मेरे इस पैन को और मेरे तवे को प्लीज़ अवॉइड करें। आई नो ये दोनों चीज़ें चेंज करने वाली हैं, लेकिन मुझे आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। रमज़ान में वीकेंड पे भी इंतहा की सुस्ती हो जाती है, बड़े से काम निकल आते हैं। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही हमें छुट्टियां होंगी ईद की तो मैं सबसे पहले जाके ये पैन और अपना तवा जो है ना वो चेंज करूँगी। तो आज अपने लिए मैंने जो है ना वो ब्रेड के ऊपर एक फ्राइड एग रखा और उसके ऊपर जो है हमने फेंका एक स्लाइस चीज़ का और ये जनाब हमारा हो गया सहरी की तैयारी। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ ये मेरे लिए थोड़ा है, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि नींद आ रही होती है तो दिल नहीं कर रहा होता कुछ ज़्यादा खाने का। तो ये जो है हस्बैंड के लिए वही चने, उनके लिए साथ में रोटी और सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद काम शाम और वापस आते हैं तो हम शुरू कर देते हैं अफ्तारी की तैयारी। तो ये मैं ना सेट कर रही थी इसको, मैं कभी इस बर्नर के ऊपर लेके आती हूँ, कभी उस पर लेके जाती हूँ कि कहाँ पे कैमरा सेट मेरा आएगा। तो ये ना यहाँ पे जाके सेट मुझे लग रहा था कि दूसरे वाले में ज़्यादा करीब हो जाता है। तो आज कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा था। सैलड शैलड से भाई पूरी तरह से मैं बोर हो चुकी हूँ और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद सैलड खा खा के ना, तो क्योंकि उसमें चने होते हैं, हालांकि वो सही तरह से बॉयल किए हुए हैं लेकिन फिर भी ना मेरे जॉ वो इसमें ना गम्स के अंदर मुझे अजीब थोड़े से पेन सी फील होने लग गई। तो मैंने कहा चले आज हम पास्ता बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो स्मॉल साइज़ की मैं मैकरोनीज़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े वाली नहीं खाते, वो निकालते रहते हैं मुंह से। अगर बड़ी वाली कभी आ जाए मेरे घर में तो फिर मैं बॉयल करने के बाद ना उसको बाकायदा कट करती हूँ कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हमने मैकरोनी बॉयल कर ली है और ये चिकन मैंने बोनलेस कट कर लिया था। साथ में जो है ना अब अदरक लहसुन का काम हो रहा है। तो इसको बॉयल करने के बाद साथ फिर इसके बाद जो है ना मेन काम रह गया है जो कि है सब्ज़ियाँ काटना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जैसे फ्राइड राइस हो गए या इस तरह की पास्ता शास्ता मैकरोनी वगैरह, खाने में तो बड़ी मज़े की लगती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, अपीलिंग लगती हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल काम है ना इसमें मुझे वो लगता है ये सब्ज़ियाँ काटना। इनको काटते काटते ही बंदे की बस हो जाती है, पकाने में टाइम नहीं लगता जितना इनको काट काट के बंदा थक चुका होता है। तो आज हस्बैंड ने भी लेट आना था, उनके कुछ काम थे तो ये सारा काम मुझे खुद ही करना था, कटिंग फिटिंग वाला भी। तो इस टाइम पे मैंने उनको बहुत मिस किया क्योंकि ज़्यादातर मुझे ये वाले काम जो है ना वही कर देते हैं। तो हर बंदे के पकाने का अपना एक स्टाइल है और उसके हाथ का अपना एक जायका होता है मेरे ख्याल में। तो अब क्योंकि हम 7 साल से 2 लोग ही कुकिंग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की जो कुकिंग का या खाने का जो टेस्ट है ना वो सेम हो गया है। तो कभी कभी बड़ा दिल करता है कि कोई और जो है ना वो हमें पका के भेज दे या हम जो है ना कहीं से मंगवा लें या कुछ खा लें, लेकिन इस तरह यहाँ पे उस तरह होता नहीं है। बाहर से बहुत कम ही अब हम खाते हैं, आदत भी नहीं रही। और बच्चे भी क्योंकि बाहर का खाना नहीं खाते तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खुद ही घर में से कोई ना कुछ चीज़ जो है ना वो पका ली जाए। खैर यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ना ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि यहाँ पे रमज़ान में हमें जो है ना हमारे नेबर्स वो अफ्तारी अक्सर भेजते रहते हैं कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है पाकिस्तानी इंडियन। तो वो हम एक दूसरे को ना अफ्तारी भेजते मेरे ख्याल में ये तरीका जो है ना ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि बजाय इसके कि आप पूरा टब्बर जो है वो तैयार होकर जाएं दूसरे के घर में, जब आपको हम किसी न किसी को यहाँ पे दावत देते हैं तो एक तो ये कि उनको फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती है। दूसरा फिर उनको बाकी सारी चीज़ें जैसे घर को मैनेज करना, सफाई वगैरह ये सब कुछ तो औरतों के लिए ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ना कि एक दूसरे के घर में हम बना के शाम में कुछ ना कुछ लाजमी भेज देते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। उनके लिए भी ईजी है और हमारे लिए भी ईजी है, हमें भी कहीं नहीं जाना पड़ता, घर बैठे बैठे से मिल जाता है पका पकाया खाना और उनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा उससे से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो खैर कुकिंग जो चिकन जो है वो मेरा रेडी हो गया था। अब यहाँ पे बारी थी सब्जियों को कटाकट करने की।
تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اسپرنگ انین منگوائے تھے اسپیشل، یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں چائنیز جو بھی جب ہم فوڈ بناتے ہیں تو اس کے لیے، اور ساتھ میں بیل پیپرز اور کیرٹ وغیرہ. تو یہ ساری سبزیاں آج مجھے کٹ کرنی ہیں خود سے ہی. سعودی عربیہ میں یہ ہمارا تیسرا رمضان ہے اور اس دفعہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے، گرمی بالکل بھی نہیں ہے، اور تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پیاس نہیں لگتی. بھوک تھوڑی بہت لگ جاتی ہے دوپہر کے ٹائم پہ، لیکن اب شروع میں تو بہت زیادہ لگتی تھی، لیکن اب جو ہے نا کچھ روٹین سیٹ ہو گئی ہے تو اب یہاں پہ بھوک بھی نہیں لگتی اور روزہ بہت اچھا گزر جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہے میں نے تقریباً 5 سے 6 رمضان کوریا میں گزارے تھے، تو وہاں پہ تو موسم ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی جو میکسیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 30-32 تک جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ روزے کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور مجھے اکثر جو ہے نا جب میں یہاں پہ اب رمضان کی تیاری کر رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے اپنا جو یونیورسٹی کا ٹائم ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے، جب ہماری رمضان میں کلاسز ہوا کرتی تھی اور بہت شدید قسم کی گرمی ہوتی تھی، وہاں پہ گلا خشک ہوا ہوتا تھا، لیکن کلاسز کو بھی مس نہیں کر سکتے تھے اور روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو خیر وہ ٹائم بھی الحمدللہ گزر گیا ہے، اور اب جو ہے نا وہ یہاں پہ روزے کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب پھر سے جو ہے وہ سردیوں والے روزے سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ میں بہت زیادہ تیز تو نہیں بول رہی، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آتی ہے؟ ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے بولنے کا. میرے ایک کولیگ ہیں یہاں پہ پاکستانی، تو ویسے تو بہت کم بات چیت ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم جب ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے مجھ سے، اسپیشلی جو کہ یہاں پہ فیمیلز کی ہائرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو وہ جب مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو ان کا ایک اپنا ٹپیکل سٹائل ہے کہ وہ بہت لمبے پاز لیتے ہیں بیچ میں بات کرتے ہوئے نا. تو جب وہ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیچ میں وہ جب پاز لیتے ہیں تو اب میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں اب ان کی بات ختم ہو گئی ہے یا انہوں نے ابھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پاز لیتے ہیں تو میں یہ ایزیوم کر لیتی ہوں کہ ان کی بات جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے اور میں چل پڑتی ہوں، تو وہ پیچھے سے پھر آواز دیتے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ بھی پوچھنی تھی. تو خیر ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. تو مجھے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اسپیڈ کو انکریز کر کے سنتے ہیں جیسے 1.5 یا 2 پہ، ان کو تو بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ نارمل اسپیڈ پہ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو شاید کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. کہ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ مجھے اپنی اسپیڈ سلو کرنی چاہیے یا اٹس اوکے فار یو. تو یہاں پہ جو ہے نا ابھی تک میکرونی والا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا تھا. یہ چائنیز جو ہے نا یہ مجھے بنانے میں اس لیے بھی مشکل لگتے ہیں یا میرا دل نہیں کرتا بنانے کا. ایک تو سبزیاں کاٹ کاٹ کے بندہ تھک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں ان چیزوں کو بنانے کے لیے نا برتن بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں. روزانہ جو ہے وہ میں سیلیڈ اور فروٹ چاٹ بناتی ہوں تو میرے جسٹ 2 یا 3 میکسیمم برتن ہوتے ہیں، 2 جن میں سرونگ کے لیے یوز کرتی ہوں اور ایک جس میں میں چیزیں اپنی ریڈی کرتی ہوں. لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ میرے 5 سے 6 بڑے بڑے پتیلے شتیلے، اور یہ کڑھائی جو ہے نا یہ گندی ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی مجھے یہ چیزیں بڑی مشکل لگتی ہیں. یہ یہاں پہ ہمارے پاس جی مل رہا تھا ہمیں آسٹر سوس جو کہ ویجیٹیرین تھا، میرے خیال میں یہ اسپیشل انڈیا سے آیا تھا، تو وہ میں نے یوز کیا، اور ساتھ میں جو ہے نا تھوڑا سا چلی سوس ایڈ کیا ہے کیونکہ بچوں نے کھانا ہوتا ہے ساتھ میں، تو اس لیے پھر میں اس کو بہت زیادہ اسپائسی نہیں رکھتی، بس نارمل سا ہوتا ہے. نمک پورا ہونا چاہیے، باقی مرچوں کی خیر ہے نہ بھی ہو تو ہم تو گزارا کر لیتے ہیں، اب ہماری تو عادت ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ نا پھیکا کھا کے. تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح کی اچھی لگتی ہیں، اسپائسی یا نارمل میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ جتنی مرضی کوشش کر لینا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا بنانا ہے تاکہ ایک ہی دن کے لیے بنے، وہ کبھی بھی نہیں بنتی. جیسے مجھ سے جو ہے نا وہ کڑی اور یہ اس طرح کی جیسے میکرونی یا فرائیڈ رائس وغیرہ جو ہے نا، وہ جتنی بھی میں کوشش کر لوں کہ مجھے منیمم رکھنا ہے اس کو تاکہ میکسیمم 1 سے 2 دن چلیں، پھر بھی کیونکہ اس میں سبزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور چکن وغیرہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں میکرونی، تو یہ بہت زیادہ بن جاتی ہے. یہ پھر 2 سے 3 دن جو ہے نا کہیں نہیں گئی، 2 سے 3 دن اب ہم اس کو کھائیں گے آرام سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم اگلا کچھ سوچیں گے کہ اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ اسپرنگ انین ضرور اس میں ڈالا کریں، بڑے مزے کے لگتے ہیں. ان کا ایک جو کچا کچا سا آتا ہے نا ذائقہ کرنچ، تو بڑے مزے کے لگتے ہیں یہ والے. ہاں جی، تو پاستا آلموسٹ ریڈی ہو گیا تھا، تو اب مجھے ساتھ میں جو ہے نا وہ فروٹ چاٹ ریڈی کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ اب عید کی تھوڑی شاپنگ کر لی جائے کیونکہ عید بالکل قریب ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے لحاظ سے کچھ کپڑے وغیرہ نہیں ملتے کیونکہ ان کی جو سعودیز ہیں ان کی ڈریسنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ بس وہ لانگ فراکس پہنتی ہیں. ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ عید کی اسپیشل ڈریسنگ ہوتی ہے، تھوڑا فینسی سا ڈریس اور ساتھ میں جو ہے نا میچنگ جیولری اور جوتے شوتے، لیکن یہاں پہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. یہ لوگ میک اپ بہت کرتی ہیں، میک اپ کی یہ بہت شوقین ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو ڈریسز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سمپل ہی ہوتے ہیں، مطلب کافتان وغیرہ
یا اس طرح کی ایک لانگ فراک، اس طرح کے ڈریسز جو ہے نا یہ ان کے چلتے ہیں، پارٹی ڈریسز جو ہوتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک چکر لگا کے آؤں عید سے پہلے اور اپنے لیے کوئی ڈریس دیکھوں، کیونکہ یہاں اب میں پاکستان سے بھی نہیں منگوا سکتی، یہاں پہ اب آنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور کیونکہ سب نے عید پہ ہی جانا ہے تو تب تک تو پھر لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ٹرائی کر رہی ہوں، اگر یہاں پہ کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے اچھے ڈریسز جہاں پاکستانی ڈریسز جن کو ملتے ہوں، جہاں سے ملتے ہوں، تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ اس شاپ کو وزٹ کروں گی تاکہ میں اپنے لیے جو ہے نا وہ کوئی عید کا ڈریس لے سکوں. کیونکہ موسم ابھی یہاں پہ موسم کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے نا وہ سردی والا موسم بن جاتا ہے. تو بچوں کے تو میں نے لے لیے ہوئے ہیں، کچھ ان کے میں نے آن لائن منگوائے تھے اور کچھ شاپس پہ جا کے لیے ہیں. تو ان کے تو میرے پاس دونوں آپشنز ہیں، اگر گرمی ہوئی تو اس لحاظ سے بھی میرے پاس ان کے کپڑے ہیں، اور اگر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس لحاظ سے بھی میں نے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے. لیکن اپنے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لون کے لیے لیے جائیں یا کچھ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کیا جائے. وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. یہاں پہ خبر کے ایریا میں اگر کوئی اس طرح کی شاپ ہے جہاں سے مجھے اچھے عید کے لحاظ سے ڈریسز ملیں تو میں اس شاپ کو ضرور وزٹ کروں گی. جی تو آج پھر جب میں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ افطاری کی تیاری کر لی، پاستا بنا لیا اور فروٹ چاٹ بنا لیا، تو ہمارے یہاں پہ ایک نیبر ہیں، انہوں نے ہمیں آج پھر سے جو ہے نا وہ افطاری بھیجی تھی، جس میں انہوں نے بہت مزے کی بریانی بنائی ہوئی تھی، اور ساتھ میں یہ ان کا جو تھا وہ کسٹرڈ تھا، یہ بھی بہت مزے کا تھا. اور آج کیونکہ میں نے خود بھی ایک ایکسٹرا ڈش بنا لی ہوئی تھی اور ان کی طرف سے بھی آ گئی تھی اور چیزیں ساری بہت مزے کی تھی، تو آج تھوڑی سی ہماری افطاری کے ساتھ بھی تو میں ہو گئی، آئی مین کہ ہماری ڈائٹ کے ساتھ بھی، کیونکہ پچھلے تقریباً 8-10 دن سے جو ہے نا ہم اسٹرکٹ ڈائٹ کو فالو کر رہے تھے، کوئی ہم نے انہیلدی چیز ایکسٹرا کیلوریز نہیں لی. لیکن آج جو تھا نا وہ ہمارا تھوڑا سا ایکسٹرا ہو گیا تھا، کیونکہ تھوڑا سا میٹھا بھی کھا لیا اور بریانی بھی تھی، ساتھ میں پاستا بھی تھا. تو چلو خیر، ایک آدھ دن کی خیر ہے، کیونکہ ایک دن جو ہے نا ڈائٹ کرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا اور ایک دن ایکسٹرا کھانے سے بھی فرق جو ہے نا وہ نہیں پڑتا. تو جناب یہ ہے ہماری آج کی افطاری. انشاءاللہ اب آپ سے ملیں گے ہم نیکسٹ ولاگ میں. تب تک جو ہے نا آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجیے گا.